بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو معلومات سے بھرپور ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں آپ لوگوں کو تاریخی حوالوں کا ذکر بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ معلومات نئی بھی ملیں گی۔ آج ذکر ہوگا ذوالقرنین بادشاہ کا۔ یہودیوں سے پوچھ کر مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سوالات رکھے تھے، جن کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی، ان میں سے ایک سوال اسی ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے، جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کے طور پہ کیا ہے۔ اب آج کی میری ویڈیو کا موضوع یہ کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اس کا دور کون سا تھا۔ اکثر مفسرین اس طرف گئے کہ شاید اس سے مراد سکندر اعظم ہے، جو دنیا فتح کرنے نکلا لیکن مکمل دنیا کو فتح کر نہ سکا۔ لیکن اگر میں اس کا موازنہ قرآن مجید میں دی گئی معلومات کے ساتھ کروں تو یہ شخصیت مجھے فٹ بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرق و مغرب کے سفر اور اس کی فتوحات کا ذکر فرمایا ذوالقرنین کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شمالی طرف بھی سفر کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن سکندر اعظم ہم جانتے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب کو فتح نہیں کر سکا۔ پھر ذوالقرنین کا لفظی مطلب ہے دو سینگوں والا۔ تو جو سکندر اعظم تھا وہ سر پر نہ کوئی ایسا تخت پہنتا تھا، نہ اس کے سر پر ایسے کوئی سینگ تھے کہ جس کی تشبیہ ملائی جا سکے ذوالقرنین لقب یا نام کے ساتھ۔ پھر ایک دوسری شخصیت کی طرف اس کا رجحان ملتا ہے علماء کے حوالے سے ہمیں، اور وہ ہے فارس کا، ایران کا بادشاہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال پہلے گزرا، جس کا نام اگر یونانی زبان کے حوالے سے، لاطینی زبان کے حوالے سے کہا جائے تو سائرس تھا یا کورس تھا، اور اگر عربی اور فارسی کے حوالے سے کہا جائے تو وہ خسرو کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سر پر ایسا تاج پہنا کرتا تھا جس کے 2 سینگ تھے۔ ایسی کئی تشبیہات اور ایسی کئی تصاویر بھی ملتی ہیں جس میں اسے 2 سینگوں والا ظاہر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی روایات میں۔ تو زیادہ تر کا رجحان اس طرف جاتا ہے۔ وہ مشرق و مغرب کی فتح کرنے والا بھی قرار پاتا ہے، لیکن اس کے ایمان کے بارے میں تاریخ کلی طور پر واضح طور پر کچھ کہنے سے قاصر، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ جو تھا وہ موحد تھا، توحید پرست تھا، ایمان اس کے دل کے اندر موجزن تھا۔ تو پھر یہ بات کس پر فٹ بیٹھے گی؟ ایک شخصیت گزرے ہیں مولانا محمد اکبر، وہ اپنی تفسیر میں جو لکھتے ہیں وہ بڑی دل کو لگنے والی بات ہے۔ ان کے نزدیک یہ ذوالقرنین لقب کسی اور کا نہیں، یہ لقب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی لقب ہے۔ ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جن کے تابع ہوا کر دی گئی تھی، جو ان کے تخت کو اڑاتی تو وہ مشرق و مغرب کا سفر، مہینوں کا سفر دنوں میں، لمحوں میں طے کر لیتے۔ تو جو قرآن میں مشرق کے سفر کا، مغرب کے سفر کا اور ساتھ ہی 2 پہاڑوں کے درمیان کے سفر کا ذکر ہے،
تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہی فٹ بیٹھتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر ہی ان آیات کے اندر ہی موجود ہے کہ جو ذوالقرنین تھا جب اس نے سفر کیا دو پہاڑوں کے درمیانی علاقے کا، تو وہاں جو قوم آباد تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقادون یفقہون قولا، کہ وہ لوگ دوسروں کی بولیاں سمجھتے نہیں تھے، نہ ان کی بولی کوئی اور سمجھتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی بولیاں سمجھنے ہی کی نہیں، چرند پرند حیوانات کی بولیاں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بات بھی ان پر فٹ بیٹھتی ہے۔ پھر بادشاہ کی حیثیت میں اور بہت سوں کے نزدیک نبی کی حیثیت میں تعارف ہے ذوالقرنین کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی گزرے ہیں اور وہ بادشاہ بھی تھے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت دی، جو نعمتیں دی، اس میں ذکر ہے قرآن مجید میں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی، تانبے کی دیگیں اور یہ دھاتیں میسر تھیں۔ تو یہاں اس واقعے میں بھی جب یاجوج ماجوج کو ذوالقرنین دیوار میں بند کرتا ہے تو وہاں ذکر ملے گا کہ لوہے کی سلیبیں لاؤ، لوہے کی تختیاں لاؤ، اور پھر یہ بھی ذکر ملے گا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس کے اوپر ڈال کر اسے مضبوط کر دوں۔ تو یہ ساری باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر بالکل چسپاں ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کون سا بادشاہ مراد تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت بحیثیت نبی، بحیثیت بادشاہ اور بحیثیت ان نعمتوں اور معجزات کے اس ذوالقرنین کے لفظ پر فٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھنے اور آپ تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔